अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जो नावल हमने स्टार्ट किया है वो है गुलबानो और इसकी राइटर हैं रज़िया भट्ट। नावल को आगे से कंटिन्यू करते हैं। आंखें बंद किए वो हुस्न के जलवे समेटने लगा। लज्जतें थी, दर्द था, खुशियाँ और गम थे। गुलबानो जाने कितनी परेशान होगी, जाने क्या सोचती होगी। बेचारी किसी से हाल दिल भी तो ना कह सकती थी। काश वो हिस्सा हद तक आज़ाद और खुद मुख्तार होती कि इससे खुले बंदों मिलने आ सकती। गुलबानो, हाँ एक खुशखबरी सुनाओ सुनाओ, क्या दोगी? ऐसी कौन सी खुशखबरी है जीरो? बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी। कहो भी। जीरो ज़्यादा तंग न करो, जो कुछ भी कहना है कह भी चुको। मैं पहले बेजा बैठी हूँ। हाँ जीरो, तो क्या जाने, तूने मोहब्बत की होती तो तुझे पता चलता कि दिन कैसे निकलता और रात कैसे ढलती है। हाँ जीरो हंस पड़ी। इसके गहरे सांवले रंग में सुर्खी झलकने लगी और मोटे मोटे होंठ फैल गए। ये रो तुम्हें ही मुबारक गुल, ये रो मुझे बहुत प्यारा है जीरो। तू क्या जाने पगड़ी। हाँ तो सुना, क्या खुशखबरी लाई थी? बातों के चक्कर में तो तूने बुला ही दिया मुझे। अब कह देना गुल, पता है तुझे क्या, आज मालिक गाँव आए हैं। सच फरते हैरत और मसरत से गुलबानो बेकाबू होकर जीरो से लिपट गई। वो सेल में बैठी गंदम छान रही थी। एक तरफ साफ के दानों का ढेर था, दूसरी तरफ छाने जाने वाली गंदम थी। दरमियान में गुलबानो बैठी थी। इसने आज घर का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया था। अब गंदम साफ़ कर रही थी। शाम तक आटा पिस जाना चाहिए था। पापा की तबीयत इन दिनों बहुत ही ख़राब रहने लगी थी। यूँ गुलबानो के काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। जीरो इसे खुशखबरी सुनाने आई थी। गुलबानो इसकी मदद से गंदम छान फटक जल्दी कर लेने का सोच रही थी, लेकिन इसने जो खुशखबरी सुनाई वो काम वाम छोड़कर जीरो से लिपट गई। मालिक की गाँव आने की खबर ऐसी तो ना थी जो वो और कामों में मशगूल रहती। तुझे किसने बताया जीरो? तुमने खुद देखा? नेहाय अल्लाह, मेरे दिल को क्या होने लगा जीरो, इतने दिनों बाद आए हैं। मैंने किस तरह ये दिन काटे हैं, तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं जीरो? वो जीरो की सुनने बगैर अपनी कही कि फिर इसने दोनों हाथ बांध कर आसमान की तरफ देखा। अल्लाह जी तेरा लाख लाख शुक्र है, मालिक खैरियत से है। जीरो दाना दाना गंदम चुनते हुए मुस्कुराई गई। जीरो, मैंने मिन्नत मानी थी, माला ठीक हो जाएंगे तो मस्जिद में टेर डालूंगी, पीर बाबा की ज़ियारत पर फूल चढ़ाऊंगी। तू चलेगी ना मेरे साथ? चलूंगी, आज चलेंगे। बहुत अच्छा, चल जल्दी जल्दी मेरा हाथ बता। आटा नहीं है घर में, शाम तक पिस जाना चाहिए। फिर मुझे अपने कपड़े भी धोने हैं, बाबा के बिस्तर की चादर भी मैली हो रही है। सारे काम तुझे आज ही करना है। कपड़े तो धो लूँ ना, इतने गंदे हो रहे हैं। ऐसा जीरो, जब से मालिक के गोली लगी है ना, अल्लाह कसम जो कपड़े बदलने को जी जाओ, आज तो ज़रूर चाहेगा। जीरो ने छोटी छोटी आंखें शौकी से घुमाई। गुलबानो खिलखिला कर हंस पड़ी। हंसी तो इसके अंग अंग से फूट रही थी। गुलबानो का पाँव ज़मीन पर ना पड़ रहा था। पिया मिलन की आस थी। सारे काम निपटा कर वो शाम को सरापा इंतज़ार थी। काम काज से फारग होकर आसिफ के आने की तवक्को थी। आज इसने छीन का जोड़ा पहना था। बड़े एहतमाम से मिनियाँ गंधवाई थी। वो किसी सरहदी गांव के कबायली दुशीज़ा का रूप धारी थी। जीरो से बुलाने आगे बाबा की यखनी पलाकर बिस्तर से में लगाकर जल्द ही लौट आने का कहकर वो इसके साथ बाहर निकल गई। बाबा की जहाँ दीदा आंखें बच्ची के मिजाज के तगीर से कुछ हंस करने की कोशिश कर रही थी। जूं जो वक्त गुजर रहा था, गुलबानो के दिल की धड़कनें तेज होनी थी। वो कितनी देर नदी किनारे अपनी मखसूस जगह पर मुजस्मा इंतजार बनी बैठी थी। दिल उतारा तो उठकर पुल पर आ गई। शिकस्ता बरसों पुराने पुल के रस्सियों पर झुके वो पलकें झपकाए बिना दूसरे गांव के इस रस्से को देखती रही जिसे आसिफ के आने की तवक्को थी। शाम का दिल डूब गया और तारी रात उतरने लगी। सारे काम काम गए। हर धड़कन पर आवाज़ पाकर गुमा हुआ। हर आहर पर आसिफ की आम सोच कर चौंकी, लेकिन वो नहीं आया। वक्त काफ़ी गुजर गया था। इंतज़ार बेसुध था। घर पे बीमार बाबा अकेला था। इससे ज़्यादा वो रुक ना सकती थी। धीरे धीरे चलती वो अपने घर लौट आई। आसिफ के ना आने से इसे मायूसी हुई थी। कई खदशे, कई वसवे, कई वाह में सर उठाने लगे थे। खुदा जाने हम वसवसों, वहमों और खदशों के अफरियत क्यों पा लेते हैं, जबकि जानते हैं कि ये हमारे ही वजूदों को डस लेते हैं। गुलबानों के दिल में शक्कूक पैदा हुए तो इनकी अजियत से तिलमिला उठी। फिर अपने दिल को खुद ही सहारा दिया, अपनी रास खुद ही बंधाई। आज ना आ सके तो क्या वकल आ जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन भी पहले दिन जैसा ही है हुआ। वो नहीं आया। गुल इंतजार करती रही। कोफत और ज़ीर के लम्हों से दुचार होती रही। फिर तीसरा दिन भी गुजर गया और चौथे दिन तो इसका पैमाने सब्र लबरेज हो गया। वक्त आई जुलाई तो थी ही जीरो के सर होगी। तो उन्हें किस बात का पता लग लेना था? जीरो जो गलत मलत खबर उठा लाई थी मेरे लिए। वो हैरान होकर बोली, गलत मलत खबर? हाँ क्यों, मालिक गाँव आ रहे हैं? रोज़ आते हैं। झूठ तेरी मर्जी ना मान। तो उन्हें देखा? इन्हें देखा तो नहीं, पर सभी लोग कहते हैं। अभी कल ही राजू कुमारी कुएं पे बैठी इनकी बातें कर रही थी। इसकी टांग जब से ख़राब हुई है काम काज से मजूर है। मालिक ने इसका वजीफ़ा लगा दिया। शिदो को जानती है इसे, जिसकी आंखें ख़राब हैं। मालिक ने इसे आंखों के साथ भिजवा दिया है। सारा खर्चा वो खुद बर्दाश्त करेंगे। गुलबानो इस मुसन्नत खबर के बाद कुछ ना कह सकी। टुकर टुकर इसे तकेगी। भाई कह रहा था मालिक ने सारा हिसाब किताब ही बदल दिया है। कोई ज़रूरतमंद इनके पास गया तो खाली नहीं है। किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ। मैंने तो ये भी सुना है कि धान की ये फसलें यहीं गाँव में तकसीम होंगी। गुलबानो आंखें खुले से तकेगी।
پار والے گاؤں سے لے کر ہمارے گاؤں تک کا ہر آدمی مالک ہی کی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ گل مجھے غلط ملط خبر سنانے کی کیا ضرورت تھی، بنا میں کوئی دشمن ہوں تمہاری؟ یقین اور بے یقینی کے درمیانی لمحے یقین خوشگوار نہ تھے۔ گلبانو کے چہرے پر سائے سے لہرانے لگے، اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ میری مانو تو کل خود ان سے مل لو، جیرو نے سادگی سے کہا تو حسن کی انا پھڑک اٹھی۔ آزاد فضاؤں میں پلنے بڑھنے والی دوشیزہ گرنے جھکنے کی جلد سے آشنا ہی کب تھی۔ تنک بولی، میں کیوں ملنے جاؤں؟ جیرو چپ ہو گئی، پھر سمجھانے کے انداز میں بولی، تیرے پاپا بہت بیمار ہے گلبانو، اسی بہانے چلی جانا، کیا خبر انہیں ہسپتال ہی داخل کروا دیں۔ گل زخمی ناخن کی طرف پھنکاری زہرناک نظروں سے جیرو کو دیکھا اور بولی، ہم خلاق کے عادی نہیں ہیں جیرو۔ جیرو کے پاس جھٹلانے کا کوئی جواز گل کے پاس نہیں تھا، وہ خود بھی مالک کے تذکرے لوگوں کی زبانی سن رہی تھی۔ حکیم جی سے بابا کے لیے دعائیں لینے کی تو وہاں بیٹھے لوگ بھی اس حاتم طائی کی باتیں کر رہے تھے۔ گلی میں سے گزری تو 3 عورتیں کھڑی انہی کا ذکر کر رہی تھیں، اور جیرو کے بھائی نے تو بہت ہی خبریں سنائی۔ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ کھلے گا، ڈاکٹر بھی یہاں کرے گا، جن لوگوں کا مرض بہت بڑھ چکا ہے انہیں ہسپتال داخل کروایا جائے گا۔ آنکھوں کی بیماریاں، آنکھوں کے ہسپتال میں ایسے مریضوں کا علاج مالک مفت کروائیں گے، گلیاں صاف کروائی جائیں گی، نالیاں پکی بنیں گی، بیٹھک میں ہر حاجت مند کو کھلے بندوں جانے کی اجازت ہے، اپنی تکلیفیں مالک سے کہنے میں اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ گلبانو گمسم تھی، مالک میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ تینوں گاؤں کا نظم و ضبط ہی بدل ڈالا تھا۔ تو کیا وہ واقعی بدل گیا؟ گلبانو کے سینے میں ہوک سی اٹھی تھی، وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا کرے۔ جیرو گلبانو کی وجہ سے پریشان تھی، مالک کی بے اعتنائی کا اس سے بھی کچھ کم دکھ نہ تھا۔ گلبانو تو جان کی بازی لگا بیٹھی تھی، اور اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا تھا کہ گلبانو کو ملنے ہی چلا آتا۔ کیا وہ گلبانو کو بھول چکا تھا اور گلبانو اس کی تفریح کے لیے وقتی کھلونا تھی؟ سوچ سوچ کے اس کا دماغ معاف ہونے لگتا۔ گلبانو گمسم رہنے لگی، جیرو اسے بہلانے کی کوشش کرتی لیکن بے سود۔ ویسے ان دنوں بابا کی حالت بھی بہت خراب ہو رہی تھی، چارپائی سے ہی لگ گیا تھا، تاب تھا نہ کھانسی، بس ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آتے رہتے، دل ٹوٹا رہتا اور آنکھیں ویران اور پرانی قبروں کے گھروں کی طرح ہوئی جا رہی تھی۔ جیرو نے کتنی بار گل سے کہا تھا کہ خود مالک کے پاس چلی جا، اپنی نے نہ سے اپنے بابا کے لیے صحیح، لیکن گل نے اٹل پن اپنے باپ سے وراثت میں لیا تھا، کبھی وہ جھکنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ جیرو زیادہ وقت گل کے پاس رہتی، اس کے سارے کام خود کرتی، برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، کچے کمرے کی لیپا پوتی کرتی، بابا کے لیے چائے بناتی، اس کی چلم دھوتی اور پھر بھر دیتی۔ اس دن بابا کی طبیعت بہت ہی گری گری تھی، اندر ہی اندر آگ تھی جو سلک سلک کے اسے ختم کر رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھنے کے چکر کوشش میں چکرا کر گرا تھا۔ گلبانو اسے لپٹ کر رونے لگی تھی، اور اس طرح تڑپ تڑپ کر روئی تھی کہ پتھر کا دل بھی پانی ہوا جاتا تھا۔ اس کا بابا بھی جیسے ہمت آ بیٹھا تھا، بچی کو گلے لگائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں روئے جا رہا تھا۔ جیرو سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا، گلبانو کی ضد سے ٹکرانے کا اس سے فیصلہ کر لیا۔ بابا کو کہہ چند گن پلا کر وہ گھر آئی تو اس کا بھائی روٹی کھا رہا تھا۔ بھائی کیا ہے، کام کرو گے کیا؟ گلبانو کے بابا بہت سخت بیمار ہیں۔ واقعی؟ ہاں بھائی، چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے، تم جانتے ہو ان کا اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں، پھر تم مالک کے پاس جاؤ، ان سے کہنا گلبانو کے بابا بہت بیمار ہیں، ابھی چلا جاتا ہوں، مالک پھلیری والی ٹیوبل پر بیٹھے تھے، ابھی مل لیتا ہوں، جاؤ بھائی، گل بہت پریشان ہے، تم اس تسلی دو، میں مالک سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اسے ہسپتال ہی لے چلیں یا ڈاکٹر کو بلا دکھا دیں، جلدی جاؤ بھائی، تجھے پتہ ہے جیرو اب شہر سے روز ڈاکٹر بھی گاؤں آیا کرے گا، خدا مالک کو زندگی دے، ہم غریبوں کی سنی گئی۔ وہ مالک کی تعریف میں کچھ اور بھی کہنے والا تھا کہ جیرو جلدی سے بولی، اب جاؤ بھی نہ، یہ نہ مالک کہیں اور چلے جائیں، ہاں ان سے یہ کہنا کہ گلبانو کے بابا بیمار ہے۔ جیرو نے جس انداز میں گلبانو کا بھائی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کے بولا، پگلی، گلبانو کے بابا کا کہنے کی ضرورت ہی کیا، مالک سے بیماری کا سنیں گے تو کچھ نہ کچھ فوراً کریں گے۔ وہ تہمت کے میلے سے کونے سے ہاتھ صاف کرتا تھالی چنگیر پرے ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ جیرو تذبذب میں تھی، کھل کر گلبانو کے متعلق کہہ بھی نہ سکتی تھی، اور بابا کی بیماری کے حوالے سے گلبانو کا ذکر مالک سامنے کرنا بھی چاہتی تھی۔ بھائی نے پانی کا کٹورا منہ سے لگایا، وہ گھٹ گھٹ پینے لگا۔ تم گلبانو کے بابا کہنا بھائی، ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کو جانتے ہو، جلدی سے کوئی بندوبست کر دیں۔ اچھا بھائی، کہہ دوں گا۔ وہ دلان میں گیا، کرتا کندھے پہ رکھا، اپنی کدال اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ پچھلے پیر جیرو کا بھائی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھے، جیرو کو دیتے ہوئے بولا، یہ مالک نہیں ہے، گلبانو کو دے آؤ، یہ ہسپتال کے ڈاکٹر کے نام کی چٹھی ہے، صبح بابا کو شہر لے جائیں گے، بس اور کیا، اور کچھ نہیں کہا انہوں نے، اور کیا کہتے، یہی کہ پاگل کہیں کی۔ تم نے گلبانو کے بابا کا کہا تھا؟ ہاں، پھر انہوں نے اور کچھ نہیں کہا، اور کیا کہتے، بھائی تیز آواز میں بولا، یہی کیا کام ہے کہ اتنے لوگوں میں بیٹھے انہوں نے بات سن لی، فوراً ہی رکا بھی لکھ دیا اور پیسے بھی دے دیے، ہسپتال کی ساری بات انہوں نے مجھے سمجھا دی ہے، صبح میں ہی لے جاؤں گا بابا کا، تو یہ پیسے لے جائے، گلبانو کو شاید ضرورت ہوگی، جنہوں نے پیسے لے لیے، اس نے آصف کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ہلا کیا تھا جو کارگر نہ ہوا، اسے مایوسی بھی حیرانی بھی، کیا وہ سچ مچ گلبانو کو فراموش کر چکا ہے؟ اس خیال سے ہی وہ سہم گئی، لیکن پھر سچٹ کر دماغ سے یہ خیال نکال دیا۔ اسے امید کی کرن نظر آئی، آج آصف ضرور آئے گا، ہو سکتا ہے شام کو اجے سے پتہ تو چل گیا نا کہ گلبانو کے بابا بیمار ہیں، انہیں دیکھنے کا بہانہ معقول ہوگا۔ خوش ہو گئی
और इसी वक्त गुलबानो के घर जल्दी से पहर ढल रही थी। मौसम खासा बदल गया था। अब वो गर्मी दम तोड़ चुकी थी जो झुलसा के रख देती थी। गुलाबी सा मौसम था, रात को खासी ठंड हो जाती थी। जाड़ों की आमद आमद थी। तब्दीली बड़ी खुशगवार थी। गुलबानो ने बाबा की चारपाई बरामदे में डाल दी थी। अब तो बाबा को बुखार रहने लगा था। किसी वक्त बहुत तेज़ और किसी वक्त हल्का। हकीम जी की दवाई से फाका ना हुआ था। जड़ी बूटियाँ भी उबाल कर पी थी। कहवा भी बराबर इस्तेमाल किया था। बरामदे के एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था जिसमें मोटी मोटी लकड़ियाँ सुलग रही थीं। बाबा के लिए पतली सी खिचड़ी बनाकर गुलबानो चाय जोश में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा रही थी। जीरू आई, बाबा का हाल पूछा और फिर गुलबानो के इशारे से सिर में आने को कहा। क्या है? गुलबानो गिले हाथ आंचल से पूछते बोली। आज मैंने भाई को मालिक के पास बेचा था। जीरो जल्दी से बोली। क्यों? नखवत से हुसन फनकारा। सुन तो सही। जीरो ने तमल से कहा। सुना। वो तो तलखी से बोली। मालिक बैठे में रोज़ बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, इनकी तकलीफ़ें दूर करते हैं। मैं क्या करूँ? भाई ने पापा का जिक्र किया था। ये देखो उन्होंने फ़ौरन साल में दाखिले की चिट्ठी दे दी। और तुझे किसने कहा था इनकी मिन्नत समाजत करने को? वो तीखे लहजे में बोली। अपनी आहन से इससे गवारा कहाँ थी? मिन्नत समाजत कैसे? गुल बाबा की बीमारी का उन्होंने सुना और फ़ौरन चिट्ठी लिख दी। शायद रात तुम्हें मिलने भी आ जाएं। ये लोग तुम्हें साथ पैसे भी भेजे उन्होंने। जीरो ने हथेली आगे कर दी और गुलबानो को यूँ लगा जैसे किसी ने पेट्रोल छड़के से दिया सलाई दिखा दी। वो एकदम फरक उठी। इसकी गैरत तलमलाई, चेहरा सुर्ख हो गया और नथने फड़कने लगी। इसकी आंखों में आग घुल गई। झपट कर इसने पैसे हथेली से उठाए, खूनखान नज़रों से जीरो को देखा और शोला बदमान पैसों को घूरने लगी। क्या असर से ज़्यादा इसे पैसों की ज़रूरत थी? आसिफ ने बखाना समझकर खैरात इसकी झोली में डाली थी। जीरो इसके तेवर देखकर डर गई। गुलबानो के गुस्से का इसे पता था, लेकिन ऐसा गुस्सा तो इसने आज पहली बार देखा था। इसने कतरा कर निकल जाने को कदम उठाया। ठहरो जीरो। गुलबानो जल्दी से मुड़ी। तुम ज़रा पापा के पास ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जीरो के कुछ कहने सुनने से पहले वो आंधी के रेले की तरह घर से निकल गई। बैठक की बैरूनी दीवारें कच्ची थी, लेकिन सामने वाला बरामदा और बराबर वाला कमरा पक्का था। ये गांव में आरजी रहायशगाह थी। जब कभी मालकों को शिकार या किसी और काम के लिए गांव में रात गुजारना होती तो यहाँ रहते थे। यहाँ सहूलत और आराम की हर चीज़ मौजूद थी। बरामदा काफ़ी बड़ा था। मोटे मोटे सतूनों पर छत खड़ी थी। सतूनों के साथ बेलें लिपटी थी। मेहराबी दरों में खूबसूरत गमले रखे थे। सेन कच्चा था और दीवार के साथ साथ क्यारियाँ थी जिनमें मौसमी फूल मुस्कुरा रहे थे। शाम उतरने को थी। सूरज के साथ लांबे हो गए थे। इसकी रोशनी दरख्तों की आखिरी फनकों में अटकी थी। हुजरे के अंदर बाहर काफ़ी लोग थे। काम काज से फारग होकर किसानों मेहनत का इधर का रुख करते थे। सिर में चारपाइयाँ पड़ी थी। कुछ लोग बैठे थे, कुछ क्यारियों के पास ज़मीन पर ही अकड़ू थे, कुछ खड़े थे। यही हाल बैठक से बाहर था। लोग मालिक की नेक नीयती, तदब्बर और जहानत की बातें कर रहे थे। दो पार्टियों का बरसों पुराना झगड़ा ख़त्म करा के मालिक ने इनमें मसालत नहीं दोस्ती भी करवा दी थी। और आज रात इसी खुशी में दोनों पार्टियों की तरफ से मुश्तरका दावत थी। मालिक को उन्होंने बसीद मन्नतों इल्तिजा रोक लिया था। इन्हें आज गाँव में रहना था। 2-3 घंटे की मुसलसल मगज पंची के बाद वो अभी उठकर अंदर गए थे। मुंशी खैरुद्दीन ने बिस्तर लगवा दिया था। कुर्सियां भी अंदर बिछा रखी थी। गुलबानो आंधी की रेली की तरह सिर में आई। कई मानूस और गैर मानूस चेहरों पर इसकी नज़र पड़ी। लोगों की निगाहें इसकी तरफ उठ गई। मालिक का इसने खुरदरी लकड़ी जैसे जिस्म वाले फज्जे से पूछा। अंदर है? क्यों? क्या काम है तुझे? इसने पूछा। लेकिन गुल को ताबे इंतज़ार कहाँ थी? वो तो सुलगता हुआ आतिशफशां थी। अब इतने दिनों के बेइंजाम इंतज़ाम का इंतकाम भी इसी सुलगाव में शामिल था। हितक और बेइज्जती भी सुहानी रूह थी। वो तो मुट्ठी में पकड़े पैसे आसिफ के मुंह पर दे मारने आई थी। ए लड़की खैरुद्दीन के रोकने से पहले वो बरामदा बूर कर गई। बरकतें बरामदे के दर में खड़ी थी। इसे रुकने को भरी। मालिक के आराम का वक्त है, सुबह से काम। गुलबानो ने कुछ नहीं सुना। कई आवाज़ों ने इसका ताक़ुब किया। कई आंखों ने एक दूसरे को देखा। खटक पटक। गुलबानो ने दरवाज़ा इस जोर से धकेला कि कवार बज उठे, यूं जैसे आंधी आ गई, तूफान उमड़ पड़ा हो। फरजाद कुर्सी पर नींदरा सा। वो आज वाकई बहुत थक गया था। कुछ देर सस्ताने की नींद से कुर्सी में आन गिरा था। दरवाज़ा जो इससे निशाना अंदाज से बचा तो फरजाद एकदम गर्दन उभाकर इधर देखा और इसकी निगाहें दरवाजे में खड़े वजूद में अटक गईं। गुलबानो आसिफ की बजाय किसी और को कमरे में देखकर ठड़की, कुछ घबराई और अपनी वहशी ऐसी आंखों से पूरा कमरा देख डाला। फरजाद कुर्सी से उठकर इसकी तरफ गया। शौक बड़ी हैरानी से इसे देखा, फिर मुस्का कर बोला, मैं समझा था आंधी आ गई। इसने माजर बड़ी नज़रों से फरजाद को देखा। कितनी बेचारी लग रही थी वो। फरजाद के जवान सीने में दिल उलट पलट गया। इसने दरवाजे के पटों पर हाथ गिरा दिया और मायूस होकर पलटने लगी। कौन हो तुम? फरजाद ने बसदे इश्ताक पूछा। गुलबानो वो सादगी से हाथ मसलते हुए बोली। किससे मिलना? इसने पूछा। मालिक से। गुल हंसी होगी। फरजाद मुस्कुराया। मालिक तो तुम्हारे सामने। आप मालिक? हाँ यकीनी। गुलबानो ने बेयकीनी से इसे देखा और कुछ कहने को थी कि वो बड़ी नरमी से बोला। क्या बात है? क्या कहना है? कोई तकलीफ़? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन वो कहाँ है? गुलबानो ने पूछा। शायद तुम आसिफ का पूछिए। फरजाद ने कहा। हाँ वो तो न बोली। बहुत गुस्से में हो क्या? बगैर से बेचारे ने तुम्हारा? फरजाद ने ज़ेरेला मुस्कुराते हुए कहा। वो कहाँ गया? गुलबानो मुट्ठी बेचते हुए बोली। फरजाद ने सरापे शौकी से देखा। आसिफ वो बरस पड़ने को थी। माजरा क्या था इसे समझ न आया।
وہ زخمی ہے، ان دنوں ہسپتال میں ہے، فرجاد نے اس کے استفسار پر بتایا۔ گلبانو حیران کو بولی، تو کیا وہ گاؤں نہیں آیا؟ نہیں تو یہ پیسے؟ اس نے ہنسا کو مٹھی کھول دی۔ چند اس کی تلی پہ تھے۔ میں جدو سے پوچھتی ہوں، اس نے قدرے توقع کے بعد خود ہی کہا جانے کو مڑی۔ ٹھہرو، فرجاد نے کہا۔ جی؟ وہ نرم پڑ گئی۔ یہ پیسے؟ فرجاد نے یوں ہی بات بڑھائی۔ جیرو نے لا کر دیے تھے، کہتی تھی مالک نے بابا کے لیے دیے ہیں، میرے پاپا بہت بیمار ہیں، وہ بڑپن سے کہتی گئی۔ اور مان فرجاد کو تلاشنے میں خیال دوپہر پھلیری والے ٹیوبویل کی طرف لے گیا۔ اپنی کنپٹی بچھاتے اس نے لمبے کو آنکھیں بند کی، پھر جلدی سے بولا، آج کسی نے مجھے بتایا تھا غالباً تمہارے بابا کے متعلق۔ کیا نام ہے تمہارا؟ گلبانو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تمہارے پاپا سخت بیمار ہے نا؟ ہاں۔ یہ پیسے میں نے بھجوائے تھے، کالا سا لمبا سا لڑکا آیا تھا میرے پاس، 7 سال میں داخلے کی چٹ بھی تھی۔ ہاں تو تم اتنے غصے میں کیوں تھی؟ جی وہ کچھ نہیں جی۔ اس نے جس حسین انداز سے پھیلی پھیلی آنکھوں پر لمبی لمبی پلکیں اٹھائیں چپکائیں، فرجاد دل تھام کر رہ گئے۔ اب جاؤں؟ گلبانو فرجاد کی نگاہوں سے جھپ گئی۔ سنو جی، کیا بیماری ہے تمہارے پاپا کو؟ جی پتہ نہیں، بخار آتا ہے۔ ہاں جی۔ اور کوئی تکلیف؟ کھانسی بھی آتی ہے، سینے میں درد بھی ہوتا ہے۔ کل ڈاکٹر صاحب گاؤں آ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا تمہارے پاپا کو دیکھ لیں۔ جی بہت اچھا۔ کہاں رہتی ہو؟ ندی پار والی بستی میں۔ صبح آ جانا، ڈاکٹر صاحب تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ اچھا جی۔ ضرورت پڑی تو ہسپتال داخل کروا دیں گے، نہیں تو گھر پہ علاج ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے بابا۔ گلبانو کی آنکھیں سامدی سے بھر آئیں۔ اس نے دوپٹے کے کونے سے آنکھوں کے گوشے پونچھے، ہونٹوں سے سرے چباتی ہوئی آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ رو نہیں، صبح ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں گے، مکمل علاج ہوگا تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ گل فرجاد کی ہمدردی پا کر رونے لگی۔ فرجاد اسے تسلی و تشفی دینے لگا۔ تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں؟ قدرے توقع کے بعد فرجاد نے پوچھا۔ گلبانو کو بابا کی چھوٹی سی دکان کا بتاتے ہوئے بہت کچھ بتانے لگے۔ اپنے پٹھان بابا پنجابی ماکا والا بھی دے دیا۔ بابا کی ٹوٹی پھوٹی اردو کا بتاتے ہوئے وہ خود بھی مسکرا دی۔ فرجاد کی ہمدردی کے سارے وہ باتیں کی جا رہی تھی، کچھ من میں بھی خوشیوں کے طوفان تھے، تمانے کا احساس بڑا جاندار تھا۔ وہ بے دردانہ باتیں کر رہی تھی اور فرجاد بت بنا پلکیں جھپکائے بغیر اسے تکے جا رہا تھا۔ گلبانو کے جانے کے بعد فرجاد کرسی پر آن بیٹھا۔ یکا سے جانے کیا ہو گیا تھا؟ فضا میں نغموں کا بہاؤ تھا، اندیکھے رقصوں کی جھنجھناہٹ تھی، زندگی ایک خوبصورت گیت محسوس ہونے لگی۔ حسن اس نے ہر رنگ میں دیکھا تھا، معصوم حسن، بے پرواہ حسن، مفلس کلاش حسن، جان باز حسن، نسلی تہوار کے احساس سے تنوع حسن، آرائش و زیبائی سے بے نیاز حسن، نمود و نمائش کا شعوری احساس رکھنے والا حسن، مغرور حسن، اپنے حدود عربے سے واقف کار حسن، ہر لمحہ ہر اپنا احساس دلانے والا حسن، سوگوار حسن، مہکتا حسن، لہکتا حسن، اپنی انفرادیت منوانے والا حسن۔ اس نے حسن کے کئی رنگ دیکھے تھے، لیکن گلبانو وہ کیا تھی؟ فرجاد کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایسا وجود تھی جس نے حسن کو حسن بخشا تھا۔ اس کا وجود نہ ہوتا تو حسن نام کی کوئی شے دنیا میں نہ ہوتی۔ ایسا بے عیب و بے مثال حسن اس کی حسن دیدہ نظروں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے گلبانو لڑکی نہیں، روشنی کی ایسی کرن ہے جو اندھیرے کے اندھے سینے سے پھوٹتی ہے اور چاروں سمتیں روشن کر دیتی ہے۔ وہ خوشی کا ایسا احساس ہے جو اداس صبحوں ناخوشگوار شاموں پر پھیل کر ان کا روپ بدل دیتی ہے۔ وہ لڑکی نہیں، سکون ہے، آسودگی ہے، راحت ہے۔ ساری رات فرجاد خوابوں کے جزیروں میں گداز اور لطیف لذتوں کے احساس سے سرشار رنگا رنگ خوبصورت مہکوں والے پھول چنتا رہا۔ ہر رنگ پھیل کر گلبانو بن جاتا، ہر مہک گلبانو کا چولا پہن لیتی۔ جاگتے میں بھی اس کی آنکھوں میں گلبانو کا سنہری لچکیلا سراپا، سیاہ بال اور وحشی آنکھیں ڈولتی رہیں۔ خوشی کا بھرپور احساس اس کے رگوں پہ میں دوڑتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اب تک وہ مفلس و کلاشتا ہی دامن تھا، لیکن اب زمانے نے ساری دولتیں سمیٹ کر اسی جھولی میں ڈال دی تھیں۔ اسے اس کے دامن کی وسعتوں سے بھی زیادہ مل گیا تھا۔ پہلے لمحے اسے اپنانے کا احساس ہوا تھا۔ گلبانو اسے اپنے آپ سے الگ شہ نہ لگی تھی، اسے شاید برسوں ہی سے اس کی تلاش تھی، جنم جنم سے وہ اس کے ساتھ کا متمنی تھا۔ اب تک خالی خلی زندگی گھسیٹتا چلا رہا تھا، بے مقصد جی جا رہا تھا، بے کیف صبحیں تھی، بے رنگ شامیں تھی۔ گلبانو کو تو دیکھ کر بہاروں کے ورود کا احساس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر اتر آئی ہو، بے مقصد کو مقصد مل گیا ہو۔ گاؤں سے وہ ہمیشہ سے الرجک تھا، یہاں اسے کبھی کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو اس کے لیے جاذب نظر ہوتی۔ لوگوں کی جہالت، غربت، بے بسی، دکھ، بیماریاں دیکھ کر وہ گھبرا جاتا تھا، اس لیے فرار کی راہ یہی تھی کہ کبھی گاؤں کا رخ ہی نہ کرتا۔ اب وہ عارضی طور پر یہاں آیا تھا، محض آصف کے ہاتھ اس نے زمینوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیا تھا اور وقت گزاری کے لیے لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ دیہاتیوں کی حالت زار دیکھ کر اس کا دل پسیجا تھا، اس نے اپنی بے شمار دولت کا کچھ حصہ ان لوگوں پر صرف کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تعلیم کی ضرورت محسوس کی تھی، لیکن اب تک ان تینوں گاؤں میں کوئی باقاعدہ اسکول نہیں تھا۔ اس نے ہر گاؤں میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے باقاعدہ اسکول کھولنے کی اسکیم بنائی، سارے مصارف اپنے ذمہ لیے۔ بیماری بھی دیہاتیوں کا اہم مسئلہ تھی، کوئی طبی سہولت میسر نہ تھی، تعویذ گنڈوں کے ساری بیماری کا علاج عام تھا، مرض خوفناک صورت بھی اختیار کر جاتا، نوشۂ تقدیر سمجھ کر صبر کر لینا ان کا شیوا تھا۔ فرجاد نے ان لوگوں کے لیے ڈسپنسری قائم کرنے اور ایک ڈاکٹر کی پوری طور پر خدمات حاصل کرنے کی اسکیم بھی بنائی، مذہبی تعلیم کے لیے مساجد میں اہتمام کرنے کا بھی سوچا۔ فرجاد ان لوگوں کو دیکھتا تو یوں لگتا جیسے سب انسان نما جانور ہیں،
اپنی انسانی کوک سے نابلد مشینوں کی طرح کام کرنے والے یہ لوگ ہمدردی کے مستحق تھے۔ سارے پلان اس کے ذہن میں تھے، وہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، جو بھی اسکیم بنائی، جو بھی منصوبہ تیار کیا وہ آصف کے لیے تھا۔ گاؤں میں روز آنا یا راتیں یہاں بسر کرنا اس سے بھی ناپسند تھا۔ وہ روز آصف سے کہتا، اللہ کرے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ، ایسا نہ ہو میں تمہاری سے کے فرائض انجام دینے سے کسی وقت انکار ہی کر بیٹھوں۔ لیکن گلبانو کو دیکھنے پر اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ گاؤں جو اسے ہمیشہ سے ناپسند تھے، عرضی جنتوں کا روپ دھار کے تھے، اب تو وہ شاید چاہتا بھی تو ان عرضی جنتوں سے اپنے آپ کو دور نہ رکھ سکتا تھا۔ خلاف معمول وہ بہت سویرے اٹھ بیٹھا۔ بیرونی دروازے کے قریب منشی خیر الدین بھی سویا ہوا تھا اور جھلنگا سے چارپائی پہ شیدہ پہ خراٹے لے رہا تھا۔ فرجاد بیٹھک سے باہر نکلا، پھر دبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اکتوبر کی نکھری ہوئی گلابی صبح گلبانو کی طرح حسین تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈک جا فضا تھی، مشرقی افق پر سپید و سحر کی نمو تھی، تیور پروں سے پھڑپڑاتے ہوئے نکل گئے تھے۔ کھیتوں میں دھان کی کچی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اکا دکا لوگ اونگتی صبح میں بیدار ہو رہے تھے۔ فرجاد بلا مقصد ہی چلا جا رہا تھا، تازہ ہوا گہرے گہرے سانسوں سے اپنا اتارتا فرد بخش مشغلہ تھا۔ وہ ندی کی جانب نکل گیا، ہلکا ہلکا اجالا سیال چاندنی پر پھیلا تھا، بوجھل ہوائیں نم آلود تھیں، گھنیرے درختوں میں پرندوں کی پھڑپڑاہٹیں مترنم لگ رہی تھیں، ہر طرف نغمی پھیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لکڑی کے شکستہ پل پر جھکا پانی کے بہاؤ کو تکتا رہا، پل مرمت طلب تھا۔ فرجاد نے حکومت سے رابطہ قائم کر کے اس پل کی تعمیر کا وہیں کھڑے کھڑے سوچا۔ سورج اچھا خاصا ابھر آیا تھا جب فرجاد واپس لوٹا۔ دیہاتیوں نے اپنے خلوص کا مظاہرہ ناشتے میں رنگا رنگ چیزیں لا کر کیا تھا، کوئی دودھ لایا تھا، کوئی لسی، کسی نے انڈے بالے تھے، کوئی آملیٹ بنا کر لایا تھا، سنہری گندم کے خالص آٹے اور دیسی گھی میں تلے پراٹھے تھے، سفید سفید مکھن کا پیالہ بھرا تھا۔ شیدے نے ساری چیزیں میز پر سجا دیں۔ فرجاد ہنسی، اتنی چیزیں؟ شیدے نے چیزیں لانے والے کے نام گنوانا شروع کر دیے۔ بس بس بھائی، قبول کیا سب کا خلوص، اب یہ چیزیں اٹھاؤ، ان لوگوں میں بانٹ دو جنہیں ایسی چیزیں کبھی نصیب ہی نہیں ہو، اب ناشتہ کرنے پہلے۔ فرجاد نے پلیٹ میں تھوڑا سا انڈا ہوتا پراٹھا لیا۔ بس بھائی، ہاں چائے پیوں گا، اچھی سی چائے بنا لاؤ۔ شیدہ تعمیل حکم کے لیے فوراً چل دیا۔ ناشتے کے بعد فرجاد نے لوگوں سے ملنا تھا، آدھ گھنٹے کے اندر وہ تیار ہو گیا۔ آج ڈاکٹر نے بھی شہر سے آنا تھا، فرجاد اسے ہر مریض کے پاس خود لے جانا چاہتا تھا۔ شاید یہ فیصلہ گلبانو تک پہنچنے کی لگن کا لاشعوری عمل تھا۔ اس گاؤں کے تقریباً 4 مریضوں کو گھر پہ دیکھ کر ڈاکٹر عمر اور فرجاد بیٹھک کی طرف آ گئے۔ معمولی نوک کی بیماری کے لوگوں کو یہیں آنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں سیل میں داخل ہوئے تو گلبانو کی منتظر تھی۔ محرابی در کے نیچے جھک آنے والی بیلوں کے درمیان کھڑی وہ فریم شدہ تصویر لگ رہی تھی۔ وہ اس خوبصورتی سے کھڑی تھی کہ فرجاد کو لگا جیسے کوئی گھاگ سی ماڈل گرل دیہاتی دوشیزہ کا روپ دھارے تصویر بنانے کھڑی ہو۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ان کی طرف آئی۔ سلام مالک، اس نے سر قدرے جھکاتے بے تکلفی سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو سلام کرو، فرجاد نے مسرور مسکراہٹ سے کہا۔ ڈاکٹر عمر مسکرا دیا۔ گلبانو نے گھبرا کر ہاتھ ماتھے پر رکھ دیا۔ اس کے بابا بیمار ہیں، فرجاد نے ڈاکٹر عمر سے کہا۔ میرے خیال میں پہلے انہیں چل کر دیکھ لیں، چلیے۔ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں جھلاتے ہوئے بولا، آؤ گلبانو، اپنے گھر کا راستہ بتاؤ ہمیں۔ فرجاد نے کہا، شیدے اٹھا لا یہ ڈاکٹر صاحب کا دوائی باکس۔ گلبانو آگے آگے چل دی۔ ڈاکٹر عمر فرجاد پیچھے پیچھے تھے، دونوں گاؤں کی زندگی، لوگوں کی حالت زار جہالت اور توہمات کی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کچی گلیاں عبور کر کے، کھیتوں کا فاصلہ طے کر کے، ندی کا پل عبور کیا اور پھر اس بستی کے آخری سرے تک جا پہنچے۔ گلبانو کا گھر الگ تھلگ بناوٹ کے اعتبار سے بھی کچھ مختلف تھا۔ میدانی علاقے میں سرحدی گاؤں کا سایہ، مٹی کی اونچی دیواروں والا قلعہ نما چھوٹا سا گھر تھا۔ گلبانو اندر داخل ہوئی اور وراثت میں پائی ہوئی روایتی خندہ پیشانی سے آنے والوں کو خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر عمر فرجاد نے چھوٹے سے گھر پر چٹی سی نگاہ ڈالی۔ دھوئیں سے کالی چھت والا چھوٹا سا برآمدہ، اس کے پیچھے درازے والا بند کمرہ، یہ کل کائنات تھی۔ بابا برآمدے میں پرے باندھ کے موٹے پائیں والے پلنگ پر گاؤ تکیے کے سہارے لیٹا تھا۔ بستر صاف تھا۔ وہ چینی کی نیلی بے ڈنڈی کی پیالی میں قہوہ پی رہا تھا۔ کونے کے چولہے پر کالا سلور کا چائے جوش رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ طاق میں چینک اور پیالیاں پڑی تھیں۔ کمرے کا جو حصہ نظر آتا وہ بوسیدہ سے ٹار سے ڈھکا تھا اور سامنے والی دیوار کے ساتھ گدا ڈال کر اس پر گاؤ تکیے رکھے تھے۔ نظر آنے والی کچی دیوار پر بابا کا چرمی پرانے کیس میں تمچا بھی لٹک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے لنڈی کوتر سے کے کسی گھر میں آ گئے۔ ڈاکٹر عمر نے فرجاد سے کہا، یہ لوگ پٹھان ہیں؟ جبھی بابا نے آنے والوں کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ فرجاد اسے تو نہیں جانتا تھا، لیکن علی نور محمد کے صاحبزادے کو بابا بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ الیگ سلیگ تپاک سے گلبانو نے بھاری سے چارپائی برآمدے کے قریب گھسیٹ کر ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ کر دی۔ احوال پرسی کا رسمی سا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر بابا کا معائنہ ڈاکٹر عمر نے پوری طرح کیا۔ چھاتی دیکھی، سانس کا زیر بم، نبض، آنکھیں، زبان سب دیکھے، کئی سوال پوچھے، پھر تھرمامیٹر لگا کر بخار دیکھا۔ فرجاد اس دوران چارپائی پہ بیٹھا اپنے ہی خیال میں کھو رہا۔ گلبانو کے رنگین آنچل آنکھوں میں لہراتے رہے۔ ڈاکٹر عمر فرجاد اسے انگریزی میں باتیں کرنے لگا۔ ایکس رے ضروری تھا، دائیں پھیپھڑے میں کچھ نقص معلوم ہوتا تھا، لیکن حتمی فیصلہ ایکس رے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ کل انہیں شہر لے جائیں، ایکس رے بھی ہو جائے گا، خون اور تھوک بھی ٹیسٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی گاڑی میں انہیں لے آؤں گا۔ ان 2 مریضوں کو بھی شہر لانا ہے، تینوں کو ساتھ ہی لے آئیے گا، بہتر۔ گلبانو دونوں کے قریب آ کر کھڑی ہو کے بےتابی سے پوچھا، میرے پاپا اچھے ہو جائیں گے؟ بالکل بالکل، ڈاکٹر نے تسلی دی۔ تشویش والی کوئی بات نہیں، کل انہیں ہسپتال لے جائیں گے، پھر پوری تسلی سے معائنہ کریں گے۔ ہسپتال؟ ہاں ہاں،
सिर्फ मायने के लिए इलाज घर पर ही होगा। फिक्र ना करो। बाबा डॉक्टर और फरजाद से बातें करता रहा और गुलबानो नीली फूलदार प्याली में कहवा बना लाई। ए भाई, इसकी क्या जरूरत थी? डॉक्टर ने तकल्लुफ से कहा, ले लें। फरजाद बेतकल्लुफी से अपनी प्याली लेते मुस्कुराया। गुलबानो के हाथों का बना कहवा लज्जत के हजार रंग लिए था। बाबा जहांदा इंसान था, मोहब्बत के अमली दो से गुजर चुका था, सदाकों की परख रख सकता था, निगाहों से इसरार और रूस जानता था, जज्बों के जात से गायब था। बातों के दौरान वो फरजाद को अपने जामियों से परखता रहा। गुलबानो ने तड़के उठकर घर की सफाई की, हर चीज़ करीने से रखी, सिर में पानी छिड़का, झाड़ू दिया, बर्तन मांझ मार कर चमकाया, बाबा का बिस्तर बदला, इसे मरशे के धुले हुए कपड़े पहनने को दिए, दीवार से लटका कुल्ला लुंगी उतार लाई, पिशावरी चप्पल कपड़े से रगड़ रगड़ साफ किए। बाबा ने एक्सरे के लिए हिफ्सार जाना था, मालिक की मोटर में। गुलबानो ने सारा इत्मीनान मालूम के लिए किया था। मैले मैले कपड़ों में बाबा शहर तो ना जा सकता था। 8 साढ़े 8 के करीब फरजाद बाबा को लेने आ गया। बस्ती के इस हिस्से में गाड़ी का आना एक अजूबा था। बच्चे बूढ़े औरतें घरों से निकल आए। गाड़ी में 2 और मरीज ना होते तो शायद गुलबानो के घर मालिक का गाड़ी लेकर आना एक मौजू बन जाता, लेकिन अब तो मालिक की हमदर्दी हमदर्दी खलूस के हर ज़बान पर चर्चे थे। फरजाद के गाड़ी से बाहर आने से पहले ही गुलबानो दरवाजे में आन खड़ी हुई। सलाम मालिक, इसने ताज़ीम से सर कदरे झुकाते हुए कहा। सूती मोटे से दुपट्टे और छीन के कपड़ों में भी गुलबानो कोई अफकी मखलूक लग रही थी। इसके लंबे स्याह बाल खुले थे, काम से फारग होकर आई थी। बाल सूखने के लिए पुष्प खुले छोड़ दिए थे। वह फरजाद को देखा खुशामदीदी अंदाज में मुस्काई। बाबा का क्या हाल है गुलबानो? फरजाद ने सेमी में दाखिल होती पूछा। वैसे ही है गुलबानो जल्दी से बोली। कुछ ठीक भी है। इसने नफ़ी और असबात में तकरार इस मासूम अंदाज से की फरजाद दिल थाम कर रह गया। वैसे ही हैं, कुछ ठीक भी हैं, ऐसे मुस्कुराते हुए जिल्लब का। गुलबानो हंस पड़ी, बड़ी सादगी से, बड़े अलगपन से, बड़ी बेतकुल्फी से। फरजाद ने मुस्कुरा कर इसे सर तपा देखा और फिर कदम बढ़ाकर बाबा के पलंग की तरफ गया। बड़ी मोहब्बत अपने से इसकी हैवाल पुरसी की। अब तैयार है ना? बाबा ने सारा लाया, मैंने सुबह सुबह ही तैयार कर दिया था बाबा को। गुलबानो बोली और फिर बेतकल्फी से बोली, चाय लाऊं? नहीं शुक्रिया। गरीबों पर इतनी कम नवाजी की मालिक तो चाय का एक कप भी नोश कर ले। बाबा ने आजाना लहजे में कहा, नहीं बाबा, फिर किसी दिन पी लूँगा। इस वक्त तो शायद जाना है। वो 2 मरीज और भी गाड़ी में बैठे। आप तैयार हैं? आइए। गुलबानो तकिए की पलंग पर दोजाना होगी। बाबा के पुष्ट को बाजू का सहारा दिया। फरजाद ने झुककर बाबा को कदों से थाम लिया। फरजाद के हाथ गुलबानो के बदन को छू गए। इसके बाल की आवारा लटे फरजाद की लारियों पर बिखर गईं। एक लम्हे को फरजाद को यूं लगा जैसे वो किसी जादू के असर से पथरा गया। इसका सांस रुक गया और दिल की धड़कन थम गई। वो जल्दी से पीछे हट गया। बाबा ने खुद ही हिम्मत की। गुलबानो के सहारे पलंग से उतरकर खड़ा हो गया। फरजाद ने अपना बाजू पेश किया। बाबा इस पर अपना बोझ डालकर कदम कदम चलने लगा। गुलबानो साथ साथ ही फरजाद के जज्बात और एहसास से बिल्कुल बेखबर। बाबा को फ्रंट सीट पर फरजाद ने बड़े आराम से बिठाया। ठीक, हाँ जी। बाबा गर्दोपेश खड़े लोगों पर एक नज़र डालते बोला, आप भी? फरजाद ने पीछे सीट पर बेदम पड़े दोनों मरीजों से पूछा। जी, मालिक सदा खुश रहो। नहीं नहीं सी आवाज़ दोनों के लबों से निकली। फरजाद अपनी सीट पर बैठा। मैं भी चलूँ बाबा? गुलबानो ने फरजाद को नजरअंदाज करते हुए बाबा से कहा, तुम क्या करोगी? फरजाद ने जवाब दिया, ना चाहूँ मुझसे सादगी पूछा हूँ। फरजाद घायल नज़रों से इसे देखते हुए गाड़ी चलाने को तैयार हुआ। गुलबानो की निगाहों में एहतराम था। लोगों ने मालिक को दिल से देखा। किसी ने झुककर, किसी ने माथे पर हाथ रखकर, किसी ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। घबराना नहीं। फरजाद सलामों का जवाब देगा। गुलबानो से बोला, शायद वहाँ कुछ देर लग जाए। बाबा वापस तो आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वहाँ सिर्फ मायना होगा, इलाज इंशाल्लाह घर पर ही होगा। गुलबानो किधर से फरजाद को देखने लगी। गाड़ी चली गई। गुलबानो कुछ देर वहीं लोगों में घड़ी खड़ी रही। कोई इसे तसल्ली दे रहा, कोई मालिक के गुण गा रहा था। गुलबानो का जी भर भर आ रहा था। जीरो इसे अंदर ले गई। बाबा के पलंग पर दोनों बैठ गई। जीरो इसको तसल्ली तशफी देने लगी। मालिक के जिक्र से आसिफ का जिक्र होने लगा। दोनों इस गलतफहमी को देर तक मुस्कुराती रहीं जो मालिक के नाम पर गुलबानो को हुई थी। इस दिन नाराज़ होने लगी थी मुझ पर। जीरो बोली, इस दिन भाई को मैं ना भेजती तो अल्लाह जाने तू और कितनी देर दिन जलती कुर्ती रहती। हाँ जीरो, तू वाकई बहुत अच्छी है। तुम्हारी वजह से पापा का इलाज मुमकिन हुआ। तुम्हारी वजह से मैं गलत फहमी के चक्कर से निकली हूँ। अल्लाह करे आज से बिल्कुल ठीक हो जाए। सुना है वो साथ से घर आ गए। किसने कहा? जिसने भी, पर है सही खबर। शायद नहीं, ठीक बात। अब बता, आज तक जितनी खबरें तुझ तक मैं अपने पहुँचाई क्या वो गलत थी? तू बहुत अच्छी है जीरो। गुलबानो से लिपट गई। फिर दोनों देर तक अपने अपने दुख सुख की बातें करती थी। शाम बाबा फरजाद के कंधे पर अपना पूरा पोछ डालकर घर आया। खासी थकान महसूस हो रही थी। हाँ भी रहा था। गुलबानो ने इसका बिस्तर दुरुस्त किया और मोटी सूती चादर इस पर डालकर कंधे दबाने लगा। फरजाद ने दवाई की शीशी गोलियां लाकर गुलबानो को दी। जिसका दवाई देना थी वो भी समझा दिया। तशवीश वाली कोई बात नहीं, इलाज मुकम्मल तो वो होगा तो बाबा ठीक हो जाएंगे। बाबा शुक्रगुजार नज़रों से इसे देखने लगे। कल से रेमो आपके लिए दवाई फल लाया करेगा। खुराक का खास ख्याल रखना होगा। पैसों की आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरे पास जो कुछ भी आप लोगों का ही है। बाबा की आंखें सारे तशक्कुर से धुंधला गईं और इसकी देखा देखी गुलबानो की फसूखें आंखें भी भर आईं। आप कितने अच्छे मालिक है, वो बुराई हुई आवाज़ में बोली। हमारे तो अब रिश्ते हैं। फरजाद हंसी है। ये तो मेरा फ़र्ज़ है गुलबानो, इंसान के काम आता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई बड़ी बात नहीं की मैंने।
آپ کے لیے چائے بناؤں؟ گلبانو مہمان نوازی: نہیں، چائے ہم نے حویلی میں پی تھی، فرجاد بولا۔ گلبانو نے ایک نظر اسے دیکھا، نظر پاپا کو دیکھا۔ مالک مجھے حویلی لے کے گئے تھے کل، گل دوپہر وہیں گزارے۔ اچھا، گل بولی۔ فرجاد نے جانے کی اجازت چاہی تو گل اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ آپ بہت اچھے مالک ہیں، بہت ہی اچھے، گلبانو نے عقیدت و احترام سے کہا۔ واقعی؟ فرجاد مسکرا دی۔ ہاں، وہ سادگی سے بول لی۔ شکریہ۔ فرجاد نے ایک نگاہ نیم باز اس پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بن پیے نشے میں ڈول گیا۔ گلبانو اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی تھی اور اس نگاہ کی حدت سے گلبانو کچھ گھبرا گئی تھی، لیکن فرشتوں کی نیت پہ شک کرنا بہت برا گناہ ہوتا ہے۔ فرشتے تو ہوتے ہی معصوم، پاک و نیک ہیں۔ سر کو جھٹک کر گلبانو نے لاشعور میں سر اپانے والی گھبراہٹ کو جھٹکا اور واپس پلٹ آئی۔ بابا سے شہر جانے کی ردا سننے کے لیے وہ اس کے قریب ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ بعض اوقات لمحوں کا عمل طلسماتی ہوتا ہے، کاٹ کھانے والی لمحے یکا یکی وقتوں کا رخ ڈال لیتے ہیں اور یہ کفر والی گھڑیاں خوشی و انسبات کی ضامن ہو جاتی ہیں۔ فرجاد اپنے تینوں دیہاتوں کے باسیوں کے لیے بہت کچھ کر رہا تھا۔ اسکول، ڈسپنسری اور دیگر سلائی کام اس کے منصوبے میں شامل تھے۔ یہ سب کچھ وہ وقتی جذبے سے مروب کر رہا تھا۔ لوگوں کی حالت ہزار، ان کی انتھک محنت اور ان کی شفقتوں کا براہ راست صلہ، ان کی جہالت، قدامت پسندی، توہم پرستی دیکھ کر اس نے لمبا چوڑا پروگرام لایا، لیکن یہ سب کچھ وہ ایک مشین کی طرح کر رہا تھا۔ یہ سارے پروگرام، پلان اور منصوبے اس نے آصف کی زیر پرستی کروانے تھے، اسے گائیڈ کرنا تھا بس۔ لیکن اب لمحوں نے روح بدل لیا تھا، گھڑیاں کسی اور ہی سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ گاؤں اسے عرضی جنتیں لگنے لگی تھی، عرضی جنتیں جہاں گلبانو جیسی حور بستی تھی۔ اس کی دلچسپی بہت بڑھ گئی تھی، بڑی لگن سے وہ لوگوں کے دکھ بانٹنے لگا تھا، اور وہ کام جو اس نے آصف کے ذمے سونپ کر اپنے آپ کو سبکدوش کر لینا تھا، اب خود کرنے کی ٹھانی تھی۔ گلبانو کی لگن نے اس کی شخصیت کے بڑے پرت کھول دیے تھے، دوسروں کے لیے جینا، ان کے کام آنا اور اس سے سچی خوشی اور سکون حاصل کرنے کا گور سیکھ لیا تھا۔ آصف اب روبہ سے تھا، زخم کی ڈریسنگ کر رہی ہوتی تھی، پاؤں کی مچ بھی ٹھیک تھی، وہ بہت جلد گاؤں جانا چاہتا۔ گلبانو کی کشش کھینچ رہی تھی، بولی سی لڑکی کا جانے کیا حال ہوگا، وہ سوچ کر پریشان ہونے لگتا۔ فرجاد سے کھل کر کہہ تو نہ سکتا تھا، جانے کیوں جھجک سی محسوس ہوتی تھی۔ وہاں وہ کام کی رٹ لگائے رہتا اور فرجاد بڑے پیار سے اس کو رام کا مشورہ دیتا۔ مجھ پر اعتماد کرو آصف، بڑی خوش اسلوبی سے سارا کام چلا رہا ہوں، جب تک زخم بالکل مندمل نہ ہو جائے تمہیں کام نہیں کرنے دوں گا، تمہاری صحت یابی کا جشن ہوگا، پھر اجازت ملے گی گاؤں جانے کی۔ فصل کی پرواہ نہ کرو، کچھ نہ کچھ حصے میں آ ہی جائے گا، تمہاری صحت یابی کی خوشی میں دھان کی آدھی فصل غریب دیہاتوں میں تقسیم ہوگی میرے دوست۔ فرجاد کا خلوص اسے مرغوب کر دیتا اور وہ صبر کر کے رہ جاتا۔ چند دن کی بات تھی، پھر اسے جانا ہی جانا تھا۔ ہجر کی گھڑیوں سے وہ ملن کی خوشیوں کا اندازہ کر کے دل کو تشفی دے لیتا۔ فرجاد کی مصروفیات حیران کن تھی، حویلی میں بسنے والے لوگ ان کی بری انا، اس کے دوست احباب دن رات یہی تذکرہ کرتے تھے، کہاں تو گاؤں کا نام لے لیتا، کہاں کئی دن شکل ہی نہ دکھاتا، انہی لوگوں میں گھرا رہتا ہے، لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے فرجاد نے۔ اسکول، ڈسپنسری کھولنے کا ارادہ، یہ باتیں تعریف و توصیف کا پہلے لی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ بدل لفظوں میں مخالفت بھی کر رہے تھے۔ فرجاد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ جس مقام پر انہیں وہیں رہنا چاہیے، دولت برباد کر رہا ہے، کوئی چھوٹا سا بڑا سر پہ نہیں ہے جو سمجھائے۔ یہی باتیں آصف کے ذہن میں تھیں، رشتے کے چچا، ماموں، خالو اسے نئی نئی خبریں لا کر دیتے تھے۔ فرجاد کی سرگرمیاں مستحسن تھیں، لیکن حاصل لوگ جل بھی تو جاتے تھے۔ اس دن آصف بیرونی چمن میں بیٹھا تھا، فرجاد بھی آج جلدی لوٹ آیا تھا، دونوں نے چائے یہیں پی۔ کچھ دیر سمین اور جیری کے ساتھ تاش بھی چلی تھی، لیکن فرجاد نے اکتا کر پتے پھینک دیے تھے۔ مجھے ڈاکٹر عمر سے ملنا ہے، اس نے کرسی پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آصف بولا۔ ان کے 3 مریض میری نگرانی میں، تم کیا کرتے ہو؟ میں انہیں ہر روز دیکھنے جاتا ہوں، ہر پرسی کرتا ہوں، دوائی دیکھتا ہوں کہ وقت پر دی گی یا نہیں، ان کے لیے اچھی خوراک مہیا کرتا ہوں اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر کے انہیں ذہنی طور پر بیماری کا مقابلہ کرنے کی تربیت دیتا ہوں۔ آصف متاثر و مرعوب ہو کر اسے تکنے لگا۔ یا بڑا سکون ملتا ہے، کاموں میں بہت لطف آتا ہے، خوشی کی بات ہے تو جو تم بھی یوں دلچسپی لینے لگے۔ آپ کی اطلاع کے لیے ایسا تینوں دیہاتوں میں اسی مہینے اسکول کھل جائیں گے۔ مرکزی دیہات میں ڈسپنسری ہوگی جہاں ڈاکٹر صلاح الدین 24 گھنٹے رہا کریں گے۔ بہت خوشی، ڈاکٹر صلاح الدین سے بات طے کر لی؟ ہاں، ان سب چیزوں کا خرچہ ماں بدولت برداشت کریں گے، تمہاری جمع کی ہوئی بے انداز دولت یوں لٹے گی۔ فرجاد نے شوخی سے کہا، آنکھیں نچاتے ہوئے آصف کو چھیڑا۔ نئے کاموں میں صرف ہونے والا پیسہ ضائع نہیں ہوتا فرجاد، اور شاباش، تم بھی میرے حامی ہو نا؟ بالکل، اور شاید یہی کچھ میں بھی کرنا چاہتا تھا، کیا کیوں نہیں اب تک؟ تو تمہاری تائید و حمایت کی ضرورت تھی تو تعمیر کیوں کیا تھا؟ تمہارے رویے کی وجہ سے گاؤں کے نام سے ہی بتک جایا کرتے تھے، دیہاتیوں سے بات کرنا خلاف شان سمجھتے تھے۔ میں تو حیران ہوں یہ کی تبدیلی تمہیں کیسے آ گئی؟ اللہ کی رحمت کا پتہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کب نازل ہو جائے، فرجاد نے ہنس کر کہا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں سنہری خوابوں کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ دونوں کچھ دیر دیہاتوں کی حالت زار، ان کے محدود وسائل، جانوروں جیسی زندگی کی باتیں کرتے رہے۔ دیہات سدھارنا دونوں ہی کا مشن تھا، ایک ہی بات پر دونوں متفق تھے، انسان بڑا گہرا ہے، بڑے بڑے ذخائر سمندروں سے بھی گہرا، اس کی سطح سے
کبھی بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دونوں گاؤں کے لوگوں سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ بنیادی لگن دونوں کی ایک ہی تھی۔ جن ہوا میں گل سانسیں لیتی تھی، جن فضاؤں سے اس کا تعلق تھا، جس دھرتی پہ وہ قدم رکھتی تھی، دونوں اسی کی کشی سے کھنچے جا رہے تھے۔ لمبی چوڑی باتوں پر فرجاد نے انگریلی اٹھتے ہوئے بولا، مجھے ڈاکٹر عمر سے ضروری ملنا ہے، میرا پروانہ گلو حسی بھی لیتے آنا۔ آصف نے شوقی سے فرجاد کو دیکھا۔ جشن کے بعد ابھی حویلی کے اندر ہی گھومو پھرو۔ فرجاد بھی مسکرایا۔ دل اکتا جاتا ہے۔ آصف نے کہا، کوئی شغل ڈھونڈ لو۔ دل بالکل نہیں اکتائے گا۔ فرجاد نے شریر نظروں سے اسے دیکھا۔ شغل؟ آصف اس کی شریر نظروں کی زبان نہ سمجھ سکا۔ ہاں بھائی، سنا ہے آج کل فوزی تمہاری دیکھ بھال بڑی لگن سے کر رہی ہے۔ شریکیں کہ آصف آرام کرسی پر پھیل کر مسکرا دیا، کوئی بات نہیں، اچھا شغل ہے، سنجیدہ ہو جاؤ تو بلا درک کہہ دینا، تمہارے کام آؤں گا۔ چٹ منگنی پڑ گیا۔ فرجاد کھلکھلا ہنس پڑا۔ آصف کی نگاہ میں گلبانوں کا پیکر ڈول گیا۔ ہنس کے بولا، میرے لیے فوزی رہ گئی ہے، شائستہ، سعدیہ، کیسرا، ناہید، یہ سب اشارہ کرو کہ فرجاد نے کہا۔ وہ شوقی کے موڈ میں تھا، سب اچھی لڑکیاں ہیں، اپنی بات کو بڑے بھائی کے حصے سے پوچھ رہا ہوں۔ فرجاد کچھ کہنے کو ہی تھا، ملازم آ گیا۔ آصف کے کچھ دوست آئے تھے، یہی لا ان نے۔ آصف نے ملازم سے کہا۔ فرجاد اپنے کام کے لیے چل دیا۔ چاندنی بلند و پست پر یکساں پھیلی تھی۔ شام بڑے زور کی آندھی اٹھی تھی، مٹی کے غبار تھے، وحشی ہوا نے ہر چیز تہز نہز کرنے کی ٹھانی دی۔ شاں شاں کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی کہ پردے ٹوٹ گئے تھے، بیلیں الجھ گئی تھی، پرانے درخت اکھڑ گئے تھے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر کھڑے جانور سہم گئے تھے۔ پھر یہ آندھی جانے کہاں سے گنگ اور گھٹائیں اکٹھی کر لائی تھی۔ زور کی بارش ہوئی تھی، ہر چیز نے پیرہن بدل لیا تھا، سبزہ دھل کر نکھر آیا تھا۔ درختوں کی ہری بھری ٹہنیاں جو دھول مٹی سے اٹی تھی، دھل کر صاف و شفاف ہو گئی تھی۔ موسم خنک ہو گیا تھا، ہر طرف بکھری ہریالی آنکھوں بے حد بلند لگنے لگی تھی۔ چاندنی کا محلول بن کر کائنات بھر گئی تھی۔ آسمان کالا کالا نظر آ رہا تھا، اس سیاہی کے واسطے ہی ستاروں کی چمک نمایاں تھی۔ چمک اور روشنی کا شاید اپنا وجود نہیں تھا، اندھیرے اور سیاہی کے دم سے اس کا وجود میں آ جاتا ہے۔ آج آصف بسط اسرا اگا آیا تھا، اب لگن اتنی بےتاب ہو چکی تھی، انتظار کی زحمت گوارا کرنے کی ہمت ہی نہ تھا۔ فرجاد اس کے اسرار کے سامنے جھک گیا تھا، ویسے بھی اب وہ روح بحیثیت فرجاد کو شہر جانا تھا۔ آصف شام حویلی واپس نہیں گیا، آندھی کا بہانہ مقبول تھا، وہ رات یہیں بسر کرنا چاہتا تھا۔ حسن کے قدموں میں عشق کی جبیں سجدہ ریزی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شام گہری ہونے تک احوال پرسی کرنے والوں نے اسے گھیر رکھا تھا، بمشکل ان سے جان چھڑائی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔